بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اسرائیل کی سرخ بچڑے کو قربان کرنے کی تیاری مکمل کر رہا ہے۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت اسرائیلیوں کے مطابق نزدیک آ گیا ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جلدی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور اس کی راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جن کی تعمیر کرنے کا آغاز سے پہلے وہ استغفر اللہ مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پر 7 اکتوبر کا وہ دن بھی نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے پاسبل ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی پریشر کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر دیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں بزی ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے، سرخ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے ہیں اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی مکمل ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے، اور یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان سرخ بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی، اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور زبور کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے ہیں، لیکن اب تک ایسا کوئی سرخ بچڑا ملا ہی نہیں تھا جس پر کسی قسم کا کوئی دوسرا ڈاٹ یا نشان نہ ہو، اور ان کے مکمل جسم پر سرخ رنگ کے بال اور دوسری کوئی نشانی نہ ہو۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست میں ایک فارم ہاؤس میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی ملین ڈالر کے عوض اس فارم ہاؤس کے مالک سے خریدا گیا تھا، اور انہیں بڑی احتیاط سے، بڑی سیکیورٹی سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ اب ان سرخ بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا، ان کے خون اور ان کی گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا قدم ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، کہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو استغفر اللہ منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے ٹن ہو کے سو رہی ہے، اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پے حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ رفح کے پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں 15 لاکھ انسان کس طریقے سے رہ رہے ہوں گے اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال یہ ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین جو ہیں مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے، اور اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں مصر جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ اسرائیل کے رحم و کرم پہ۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے اور دوسری جانب سمندر ہے، اور دونوں طرف سے ان کی اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج
گزشتہ کئی دنوں سے یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں، چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی۔ اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے سے ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، کوئی سٹینڈ لیتا ہے، تبھی ہم اس سے کوئی ٹکے کا فرق نہیں پڑتا، ہم پھر بھی رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے، اور جو تھوڑے بہت بچ جائیں گے انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف دوبارہ کھڑے ہو سکیں۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیلیوں کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے، تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ ناظرین، چند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفح میں آپریشن شروع کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے، اور اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل آنے والا ہے، چند 2-3 دن باقی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کر دے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاریاں شروع کر دے گا، استغفر اللہ، تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا نا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، اور اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض ہے، چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہیدی کیوں نہ کر دیا جائے۔ کعبۃ الصغریٰ یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حق کی جانب نگران رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کے اندر جذبہ ایمانی جاگ جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں نا، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، اور آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں، مجھے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ شلاجیت بہت گرم ہوتی ہے، حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر کے لوگ، اور 15 سے 20 سال جو ہماری نوجوان نسل ہے جو خواہ ایمی کہتے ہیں، غیر شادی شدہ اور کہتے ہیں مردانہ کمزوری ہے، ان کو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔